السلام علیکم۔ میں ابا کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر پھر بھی اب میں ہمت نہیں آ رہی تھی کہ محلے داروں سے ان کی دوائیوں کے لیے ادھار مانگتی۔ لیکن جس رات ابا کی روح پرواز کر گئی تھی، اس وقت مجھے چادر پہن کر نکلنا پڑا تھا تاکہ میں ابا کے دفن خفن کا انتظام کر سکوں۔ چودھری اسلم بڑے ہی اچھے تھے۔ انہوں نے مجھے ابا کے خفن دفن کے پیسے دے دیے تھے، مگر ایک شرط رکھی تھی، لیکن اس وقت میں شرط سننے کے ہوش میں نہیں تھی۔ کچھ روز بعد جب انہوں نے اپنی شرط میرے سامنے رکھی تو میں سارے محلے میں بدنام ہو گئی تھی، لیکن سب لوگوں کی آنکھیں تب کھلیں جب ایک روز صبح سویرے چودھری اسلم کے گھر سے چیخ پکار کی آواز آ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، ابا کی دوائیاں ختم ہو چکی تھی اور ان کی سانس بری طرح اکھڑ رہا تھا، اور اماں ان کے سرانے بیٹھے کبھی ان کے ہاتھ ملتے تو کبھی ان کے پیروں کی مالش کرنے لگتے تاکہ ان کے بدن کی ٹھنڈک کچھ کم ہو سکے، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابا نے ایک لمبی سانس لی اور ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے پتھر ہو گئیں۔ اماں نے جب ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے پتھر ہو گئیں، پھر اماں نے جب ان کی آنکھیں بند کیں تو ان کی چیخ نکل گئی تھی۔ میں سختہ بیٹھی ابا کے بے جان جسم کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اب کیا ہوگا؟ گھر میں تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا، اور ابا کے خفن دفن کا انتظام کیسے ہوگا؟ اماں روئی جا رہی تھی اور میں نے ہمت جما کر اپنی چادر اٹھا کر سر پر اوڑھی اور باہر کی طرف نکل گئی۔ رات کا وقت تھا، گلیوں میں ہو کا عالم تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے چچا کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ بہت صاحب حیثیت تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے میری آواز سنی تو اندر سے جواب دیا کہ اس وقت ہمارے پاس نقد رقم نہیں ہے، صبح آنا۔ میں نے بہت منت سماجت کی، ابا کا انتقال ہو گیا ہے، خدا کے لیے کچھ کر دیں، مگر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں وہاں سے روتی ہوئی نکلی اور محلے کے دوسرے گھروں کے دروازے کھٹکھٹانے لگی۔ ہر جگہ سے مجھے مایوسی ہی ملی تھی۔ کوئی کہتا کہ اس وقت ہم کہاں سے پیسے لائیں، تو کوئی کہتا کہ صبح دیکھیں گے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ انسانیت مر چکی ہے۔ آخرکار میں چودھری اسلم کے بڑے سے گھر کے سامنے پہنچی۔ وہاں چوکیدار کھڑا تھا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑے تو اس نے چودھری صاحب کو باہر بلا دیا۔ چودھری اسلم سفید سوٹ میں باہر نکلے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں نے روتے ہوئے انہیں بتایا کہ ابا مر گئے ہیں اور ہمارے پاس خفن کے پیسے نہیں ہیں۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگے تھے۔ ان کی نظریں میری چادر سے جھانکتے میرے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو، میں تمہارے ابا کے خفن دفن کے سارے پیسے دے دوں گا اور صبح باقی انتظام کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں اس وقت اتنی پریشان تھی کہ میں نے سوچا بھی نہیں کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں۔ میں نے بس اتنا کہا کہ چودھری صاحب، مجھے ہر شرط منظور ہے، بس میرے ابا کی عزت سے قبر مل جائے۔ وہ مسکرائے اور جیب سے پیسوں کی گڈی نکال کر مجھے دے دی اور کہنے لگے کہ ابھی لے جاؤ، اپنی شرط میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ میں وہ پیسے لے کر بھاگی گھر آئی اور صبح ہوتے ہی ابا کی تدفین کا عمل مکمل ہو گیا۔ محلے والے جو رات کو دروازے نہیں کھول رہے تھے، اب وہ سب وہاں موجود تھے اور افسوس کر رہے تھے۔ مجھے ان سب کے چہروں سے گھن آ رہی تھی۔ ابا کو منی مٹو تلے دبا کر جب گھر آئے تو گھر خالی لگ رہا تھا۔ اماں تو جیسے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، بس ایک کونے میں بیٹھی دیوار کو تکے جا رہی تھی۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا اور فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ ایک دوران تو حملے کی اور سالن روٹی دے گئے، مگر پھر سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ جب میں نے ایک پڑوسن سے کہا کہ خالہ کچھ کھانے کو تو دے، تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بیٹی، اب تم جوان ہو گئی ہو اور خود کماؤ، ہم کب تک تمہیں کھلائیں گے؟ ان کی باتیں سن کر میرا دل کٹ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ابھی ابا کو مرے 4 دن بھی نہیں ہوئے اور لوگ اپنی اوقات دکھانے لگے ہیں۔ ابا کی بیماری میں ادھار پہلے سے چڑھ چکا تھا۔ اب کوئی دکاندار بھی ہمیں سودے ادھار نہیں دے رہا تھا۔ طبیعت بھی فاقوں سے وجہ سے گرنے لگی تھی۔ وہ نڈال ہو کر چارپائی پر پڑی رہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ دوبارہ چودھری اسلم کے پاس جاؤں اور ان سے کچھ ادھار مانگ لوں۔ جب تک کہ مجھے کہیں کام نہ مل جاتا، میں نے پھر وہی چادر اوڑھی اور چودھری اسلم کے گھر کی طرف چل پڑی۔ میرا دل اندر سے گواہی دے رہا تھا کہ وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے، مگر اماں کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ جب میں وہاں پہنچی تو چودھری اپنے صحن میں کرسی ڈالے بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ میں نے پاس جا کر سلام کیا اور کہا کہ چودھری صاحب،
اس کے بعد حالات بہت خراب ہیں، اگر آپ کچھ ادھار دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، میں کام ملتے ہی لوٹا دوں گی۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ پہلے والی شرط تو ابھی باقی ہے، تم دوبارہ مانگنے آ گئی ہو۔ میں نے ڈرتے ہوئے زمین کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، 2000 روپے رکھو اور کل صبح یہاں آنا، تب میں تمہیں اپنی شرط بتاؤں گا۔ اس کی بیوی گھر پر نہیں تھی، میں نے سنا تھا کہ وہ ایک ہفتے سے اپنے میکے گئی ہوئی ہیں۔ وہ رقم لے کر گھر تو آ گئی تھی، مگر میرا پورا بدن کانپ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی گہری کھائی میں کی طرف بڑھ رہی ہوں، مگر میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ساری رات میں یہی سوچتی رہی کہ آخر شرط کیا ہوگی اور میں اسے کیسے پورا کروں گی۔ صبح ہوئی تو اماں کام کی تلاش میں نکل گئیں، وہ گھر گھر جا کر پوچھ رہی تھیں کہ کہیں صفائی ستھرائی کا کام مل جائے۔ میں نے ہمت کی اور چودھری کے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے تاکہ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، میں ابا کے خفن کا قرض اتار سکوں۔ جب میں وہاں پہنچی تو چودھری صحن میں کوئی کام کر رہا تھا، اس نے مجھے دیکھا تو اشارہ کیا کہ سامنے والے کمرے میں جا کر بیٹھو، میں ابھی فارغ ہو کر آتا ہوں۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کمرے میں چلی گئی اور وہاں یک کونے میں بڑی کرسی پر دبک کر بیٹھ گئی اور اپنی چادر کو اچھی طرح بدن کے لپیٹ لیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کمرے کی دیواریں مجھے کھائیں گی۔ تھوڑی دیر بعد چودھری کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، اس نے وہ گلاس میری طرف بڑھایا اور کہنے لگا کہ پہلے یہ پانی پی لو، تم دور سے چلی آئی ہو۔ میں نے منع کیا، مجھے پیاس نہیں لگی، بس آپ اپنی بات کریں، مگر اس نے اصرار کیا کہ نہیں، پہلے یہ پیو پھر بات ہوگی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ گلاس پکڑ لیا اور جیسے ہی ایک گھونٹ بھرا تو میرے ہاتھ اس قدر لرزا تھے کہ گلاس میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور چودھری چور چور ہو گیا اور اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور پھر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اچانک اپنی سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا، ایسا کہ لگ رہا تھا جیسے میرے بدن سے جان نکل رہی ہو۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اس پانی میں کچھ ملایا تھا، حالانکہ میں نے صرف ایک گھونٹ ہی پیا تھا، مگر وہ اثر کر رہا تھا۔ وہ اب بالکل میرے پاس اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میری شرط یہ ہے کہ تم اب یہاں سے نہیں جاؤ گی، تم نے مجھ سے پیسے لیے ہیں، اب تمہیں ان کی قیمت چکانی ہوگی۔ میں نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر مجھے بھی بہت ہمت نہیں تھی۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا اور میری چادر کھینچتے ہوئے اس وقت میرے سامنے ابا کا چہرہ آ گیا اور مجھے لگا کہ اگر آج میں نے خود کو نہ بچایا تو میں کبھی ابا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں نے اپنی تمام تر طاقت جمع کر اور قریب پڑے میز سے وہ مٹی کا گلدستہ اٹھایا اور پوری قوت سے اس کے سر پر مار دیا۔ وہ ہارے کر پیچھے ہٹ گیا تھا، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ میں صحن سے ہوتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھی، مگر میرا سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ میں گرتی بڑھتی باہر نکل گئی۔ جیسے ہی میں نے گیٹ کھولا تو سامنے کی 3-4 عورتیں کھڑی تھیں اور وہ شاید وہاں سے گزر رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا، میرے بال بکھرے ہوئے تھے اور میری چادر چودھری کے کمرے میں ہی رہ گئی تھی۔ وہ عورتیں مجھے دیکھ کر وہیں رک گئیں اور زور زور سے چلانے لگیں کہ دیکھو دیکھو، بے حیا لڑکی کو باپ مرے ابھی 1 ہفتہ نہیں ہوا اور وہ غیر مردوں کے گھروں سے حالت میں نکل رہی ہے۔ ان کی آوازیں سن کر محلے اور لوگ بھی جمع ہونے لگے تھے۔ میں نے اپنی قمیض کے پلو سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی، مگر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ بس اتنا چاہتی تھی کہ کسی طرح اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ لوگ پیچھے سے آوازیں کس رہے تھے کہ بڑی نیک بنی پھرتی تھی، اب پتہ چل گیا ہے کہ وہ پیسے کہاں سے لا رہی تھی۔ میرا دل پھٹ رہا تھا، مگر مجھے جواب دینے کی سخت نہیں تھی۔ میں جیسے ہی اپنے گھر کے دروازے تک پہنچی تو وہاں پہلے ہی لوگوں کا تنت بندھا ہوا تھا۔ وہ سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ اماں ابھی گھر پر نہیں آئی تھیں اور لوگ شور مچا رہے تھے کہ اس بدکار کردار لڑکی کو یہاں سے نکالو ورنہ یہ پورے محلے کو گندا کر دے گی۔ اس وقت محلے کے ایک معزز بزرگ سامنے آئے اور ابا کے پرانے جاننے والے تھے۔ انہوں نے سب کو ڈانٹا اور کہا کہ ابھی اس لڑکی کی حالت دیکھو، یہ کچھ کہنے کے قابل نہیں ہے، تم لوگ کیوں اس پر تہمت لگا رہے ہو؟ مگر کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بزرگ مجھے اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں صحن میں ہی ڈھیر ہو گئی تھی، میں داڑھیں مار مار کے رونے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا سب کچھ لٹ گیا، حالانکہ میں نے اپنی عزت بچا لی تھی، مگر اس دنیا کی نظر میں بدنام ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اماں گھر آئی تو اسے
लोगों ने बाहर ही रोक लिया और तरह तरह की बातें करने लगे। वो रोती हुई अंदर आई और मुझे सीने से लगा लिया। हम दोनों माँ बेटियाँ कितनी देर तक रोती रहीं। हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमने किसका क्या बिगाड़ा। माँ कहने लगी कि बेटी तुम वहाँ क्यों गई थी। मैंने रोते हुए बताया कि अम्मा मैं तो अब्बा के खफन का कर्ज उतारने गई थी। मुझे क्या पता था कि वो चौधरी दरिंदा निकलेगा। इस वाक़ये के बाद मोहल्ले वालों ने हमारा जीना हराम कर दिया था। कोई हमें उधार नहीं देता था और गली से गुजरते हुए लोग हमें हर थूकते थे। हमें खाने के लाले पड़ गए थे। अम्मा का जो काम मिला था वो भी छूट गया था क्योंकि इन लोगों ने सुन लिया था कि लड़की बदचलन है। अब हम अपने ही घर में कैद बनकर रह गए थे। एक रात जब हम भूखे पेट लेटे हुए थे, बाहर दस्तक हुई। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो वहाँ ही इधर उम्र का बूढ़ा खड़ा हुआ था जो मोहल्ले का सबसे बड़ा अयाश मशहूर था। इसने हाथ में एक थैली पकड़ी हुई थी और कहने लगा कि ये लो खाना खा लो, मैंने सुना है तुम लोग भूखे हो। इसने खाना लेने से इनकार कर दिया तो वो केमिक से हंसने लगा और कहने लगा कि अब नखरे किस बात के, पूरे शहर में तुम्हारी धूम मच गई है, अब तो तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं लेगा। मैं कहता हूँ कि मुझसे निकाह कर लो, कम अज़ कम रोटी तो सुकून से खाओगी। अम्मा ये सुनकर बाहर आई और उसे खूब सुनाई कि तुम जैसे हवस के मारे लोग फ़ायदा उठाने आ गए हैं। मेरी बेटी पाक दामन है, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो बूढ़ा बुढ़ाता हुआ चला गया मगर इसकी बातें मेरे दिल में निश्त कर गई थीं। चुभ रही थीं। हालत दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। हमने सोचा कि शायद हमें ये शहर छोड़ना पड़ेगा मगर हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। कुछ अरसे के बाद हमने दूर एक स्कूल में नौकरी के लिए दरख्वास्त दी थी क्योंकि वहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। मेरी तालीम 12वीं तक थी, इसलिए उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया था। मैं जब वहाँ गई तो प्रिंसिपल साहबा ने बहुत नेक खतून थी और उन्होंने मेरा इम्तिहान लिया और मैं पास हो गई। उन्होंने मुझे नौकरी पर रख लिया था। अब मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी उम्मीद पैदा हो हुई थी। मैं सुबह सवेरे निकल जाती और शाम को वापस आती। मोहल्लेदारों की नज़र अब भी वैसी ही थी मगर मैंने अब इनकी तरफ देखना छोड़ दिया था। बस अपने काम से काम रखती थी। माँ भी अब थोड़ा सुकून में थी। चलो घर का चूल्हा तो जलने लगा मगर चौधरी असलम की दुश्मनी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वो अभी भी हमें निचोड़ दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। इसने एक स्कूल आकर भी मेरी शिकायत करने की कोशिश की थी मगर वहाँ की प्रिंसिपल ने उसे घास नहीं डाली थी। इसने इसकी अना को और ठेस पहुँची थी। वो चाहता था कि मैं इसके सामने झुक जाऊँ और इसकी हर शर्त मान लूँ मगर मैंने अल्लाह पर भरोसा कर रखा था। वक्त गुजरता गया। अब्बा गुज़रे महीनों बीत गए और थे हम अपनी छोटी सी दुनिया में मगन थे। लेकिन लोग अब भी बातें करते मगर इनकी वो शिद्दत नहीं रही थी। मगर सच तो ये था कि मैं ज़ख्म भरते नहीं, बस इंसान इनके साथ जीना सीख लेता है। मैं रोज़ स्कूल जाते हुए इस चौधरी के घर के सामने से गुज़रती थी और मेरे दिल से एक ही दुआ निकलती थी कि या अल्लाह इस सफ़ेदी का लिबास ओढ़े दरिंदे को इसके अंजाम तक पहुँचा दे ताकि दुनिया देख सके असल मुजरिम कौन है। दिन गुजर रहे थे मगर मेरी तकलीफ़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। स्कूल में नौकरी मिलने के बाद अब हमारे घर का चूल्हा तो जलने लगा था मगर मोहल्ले वालों के रवैये में कोई नरमी नहीं आई थी। हल्का अब तो वो बूढ़ा गोश्त रोज़ाना शाम को घर के चक्कर लगाने लगा था। इसका नाम रहीम बख्श था और पूरे मोहल्ले में अपनी बज़ियादती और अय्याशी की वजह से जाना जाता था। एक दोपहर जब मैं स्कूल से थकी हारी वापस आई तो देखा कि वो हमारे सहन में बैठा अम्मा से ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। वो कह रहा था कि मई अपनी बेटी को समझा लो, अब ये कहीं ब्याही नहीं जाएगी। इसकी बदनामी की खबर दूर दूर तक पहुंच चुकी है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे सहारा दे सकता हूं। मेरे पास माल दौलत की कमी नहीं है। अम्मा ने तड़प कर कहा कि रहीम बख्श शर्म करो, मेरी बेटी तुम्हारी पोतियों की उम्र की है, तुम उसे क्या सहारा दोगे। मगर वो बेशर्म हंसने लगा और कहने लगा कि मई इज़्ज़तदारों की इज़्ज़त होती है, जो बाजार में आ जाए उसका क्या जोड़। उम्र मैंने जब ये सुना तो मेरा खून खोलने लगा था। मैंने हिम्मत की और सहन में जाकर इसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा कि रहीम बख्श साहब, आप अभी और इसी वक्त यहाँ से दफ़ा हो जाएं वरना मैं शोर मचा दूंगी। वो उठा और कमीनगी से मुझे सर से पाँव तक देखने लगा और कहने लगा कि चलो देखते हैं तुम कब तक फाकों और इस तानों का मुकाबला करती हो। आखिरकार तुम्हें मेरे ही पास आना पड़ेगा। वो बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया।
جب اس کی باتیں میرے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہی تھیں۔ اماں نے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹی یہ لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ ابا کے جانے کے بعد جیسے پوری دنیا ہماری دشمن ہو گئی تھی۔ میں نے اماں کو دلاسا دیا مگر میرا اپنا دل ڈوب رہا تھا۔ اگلے دن میں سکول جانے کے لیے نکلی تو محلے کی چند عورتیں گلی کے نکر پر کھڑی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے اپنی چادروں سے منہ ڈھانپ لیے جیسے میں کوئی دبا ہوں۔ ایک نے دوسری سے بلند آواز میں کہا کہ دیکھو ذرا اب بھی سر اٹھا کر چلتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دوسری نے لقمہ دیا کہ ایسی لڑکیاں تو ماتھے کا کلنگ ہوتی ہیں، اپنے ابا کی عزت مٹی میں ملا دی اور اب نوکری کا بہانہ کر کے باہر منہ مارتی پھرتی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا اور تیز تیز قدموں سے اسکول کی طرف بڑھنے لگی۔ مجھے جیسے لگ رہا تھا کہ راستہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اسکول میں بھی بعض اوقات مجھے محسوس ہوتا تھا کہ دوسری استانیاں آپس میں کسر پھسر کر رہی ہیں اور مجھے دیکھ کر خاموش ہو جاتی تھیں۔ شاید چودھری اسلم نے وہاں بھی اپنے کرندے بھیجے تھے تاکہ میری نوکری چھڑوا سکے۔ وہ درندہ اب بھی اپنی ہوس کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے دکھ تھا کہ ایک غریب کی بیٹی نے اسے ٹھوکر ماری اور اس کا سر کیوں پھاڑا۔ وہ اب پردے کے پیچھے رہ کر ہماری زندگی گرد گھیرا تنگ کرنا چاہتا تھا۔ ایک رات تیز بارش ہو رہی تھی، وہ ہمارے گھر کی چھت ٹپکنے لگی تھی۔ ابا ہوتے تو وہ فوراً ٹھیک کر دیتے مگر تو کوئی چھت پر چڑھنے والا بھی نہیں تھا۔ میں اور ماں برتن اٹھائے جگہ جگہ رکھ رہے تھے تاکہ کمرہ زیادہ گیلا نہ ہو۔ اماں نے روتے ہوئے کہا کہ کاش میں بھی تمہارے ابا کے ساتھ چلی جاتی تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اماں کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اماں ہمت نہ ہاریں، اللہ بڑا منصف ہے اور ہم یہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ وقت کا پہیہ سستی سے چل رہا تھا۔ ابا کی برسی قریب آ رہی تھی مگر ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ان کے نام پر کچھ بانٹ سکیں۔ میں نے اپنی تنخواہ سے کچھ بچانے کی کوشش کی۔ گھر کے اخراجات، ادھار کی واپسی، سب ختم ہو جاتا تھا۔ محلے کا وہ بوڑھا رحیم بخش بھی باز نہیں آتا تھا۔ اس نے اب نیا طریقہ بنایا تھا کہ وہ گلی کی آوارہ لڑکیوں کو اس کے گھر کے باہر کھڑا کر دیتا، مجھے دیکھ کر سیٹیاں بجاتے اور آوازیں کھینچتے۔ اماں کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ اب اکثر بیمار رہنے لگی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میری وجہ سے وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں۔ میں نے انہیں بار بار سمجھایا کہ اماں میں نے اپنی عزت بچائی ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، مگر معاشرے کے طعنے اماں کے دل پر زخم لگا چکے تھے۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ چودھری اسلم کا خاص ملازم تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ لڑکی چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، مان جاؤ ورنہ اس محلے میں تمہارا رہنا ناممکن بنا دیں گے۔ وہ تمہیں یہاں سے نکلوا ہی دے گا، دم لے گا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا اور کہا کہ اپنے چودھری سے کہہ دو کہ میرے اللہ میرے ساتھ ہیں، وہ میرا رزق نہیں چھین سکتا اور نہ ہی میری عزت۔ میں تیز قدموں سے آگے بڑھی اور مگر دل سے میں ٹوٹ چکی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازے سے بند کیا اور صحن میں بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے ابا بہت یاد آ رہے تھے۔ ان کا سایہ ہوتا تو کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا، مگر اب تو ہر کوئی شکاری بنا بیٹھا تھا۔ اسکول کی پرنسپل صاحبہ نے ایک دن مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور بہت پریشان لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے بارے میں بہت سے لوگ یہاں آ کر شکایت کر رہے ہیں، تمہارا کردار ٹھیک نہیں ہے اور اسکول کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ تم ایک نیک لڑکی ہو مگر میں مجبور ہوں، اگر یہ دباؤ بڑھا تو مجھے تمہیں نوکری سے نکالنا پڑے گا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ میم میرا اور کوئی سہارا نہیں ہے، چھوٹی خبریں ہیں، ہم سب بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے ہمدردی سے مجھے دیکھا اور کہا کہ میں کوشش کروں گی کہ تمہیں بچا سکوں مگر تم احتیاط کرو۔ میں سمجھ گئی تھی کہ چودھری اسلم نے اب میرے رزق پر وار کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں بھوک سے تنگ آ کر اس کے قدموں میں گر جاؤں۔ رات بھر میں جاگتی رہی۔ اماں کی کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دکھ اور غم کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ محلے کا وہ معزز بزرگ جو کبھی کبھار ہماری خبر لیتا تھا وہ بھی اب کم آتا تھا۔ شاید لوگوں نے اسے بھی باتیں سنائی تھیں کہ تم بد کرداروں کی حمایت کرتے ہو۔ اس معاشرے کا یہی المیہ ہے کہ یہاں مظلوم کی کوئی رگڑ جاتا ہے اور ظلم کی سفید پوشی کا بھرم رکھا جاتا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر نوکری چھوٹ گئی تو میں کسی دوسرے شہر چلی جاؤں گی مگر وہاں جانے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے تھے۔ زندگی ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی تھی
जहां आज से आगे सिर्फ अंधेरा था और पीछे रुसवाई। चौधरी असलम की बेटी की शादी की बातें भी मोहल्ले में हो रही थी। सुना था कि वो किसी बड़े घराने में इसका रिश्ता कर रहे हैं। वो अपनी के लिए तो बहुत फिक्रमंद था, मगर दूसरों की बेटियों की इज्जत उसे कुछ नहीं लगती थी। मोहल्ले की औरतें चौधरी की बेटी की तारीफें करती नहीं थकती थीं कि देखो कितनी नसीबों वाली। मुझे इनकी बातों पर हंसी आती कि ये लोग इतने नादान हैं जो सिर्फ बाहर की चमक देख सकते हैं और अंदर की गंदगी से वाकिफ़ नहीं हैं। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी ज़बान को कोई कीमत नहीं है। सच को साबित करने के लिए कभी कभी वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है, और वक्त अब करीब आ रहा था। मगर अभी हमें आजमाइश के मज़ीद चंद घुटन महल से गुजरना। महल्ले का बूढ़ा अब भी बरह रास्त धमकियां पर आता रहा था। वो कहता था कि अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं तुम्हारे घर को आग लगवा दूंगा। अम्मा ये सुनकर सिम गई थी और इनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया था। हमें लगता था कि अब हमारी ज़िंदगी का सूरज गुरूब होने वाला है, मगर अल्लाह की ताबीर सब पर भारी होती है। वो जालिम को इतनी ढील देता है कि वो खुद ब खुद अपने जाल में फंस जाए। चौधरी असलम अपनी ताकत के नशे में चूर था। उसे लगता था कि वो खुदाई का दावा कर सकता है, मगर उसे क्या मालूम था कि इसके अपने घर में क्या कचहरी पक रही है। इसने सब्र का दामन थामे रखा और जुल्म की खामोशी से सहते रहे, यहाँ तक कि अब्बा की बरसी का दिन आ गया। और इस दिन हमने सिर्फ पानी से रोज़ा खोला और अब्बा के लिए दुआ की। इस दिन मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था, जैसे अब्बा मेरे पास हों और कह रहे हों कि बेटी घबराना नहीं, सच की जीत होगी। अगली सुबह अजीब सी मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक मोहल्ले में शोर की आवाज़ें आने लगीं। मैंने सोचा शायद फिर कोई हमारे घर के बाहर तमाशा करने आया है, मगर आवाज़ें चौधरी असलम के घर की तरफ से आ रही थी। मैं और अम्मा सैन से बाहर आकर खड़े हो गए थे। बाहर गली में लोगों का हजूम इस तरह भाग रहा था जैसे कहीं आग लग गई हो। थोड़ी देर में वही औरतें जो रोज़ मुझ पर आवाज़ें कसती थीं, वो चौधरी के गेट के पास खड़ी थीं, क्योंकि इन्हें पता चला था कि चौधरी असलम की 16 साला बेटी रात की तारीकी में मोहल्ले के एक आवारा लड़के के साथ भाग गई है और घर में मौजूद नहीं तमाम नकदी और जेवरात भी गायब हैं। ये खबर पूरे मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। वो चौधरी जो कल तक मेरी इज्जत उछाल रहा था, आज अपने ही घर की सहन में सर पकड़े बैठा था। लोग उसके मुंह पर थूक रहे थे। वही मोहल्लेदार कहने लगे कि देखो, को बदनाम करने वाले अपने घर में क्या हुआ। ये तो वही बात है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। दौरान वो मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हमारे घर के सामने और ऊंची आवाज़ में बोले कि लोगों याद रखो, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। इस बच्ची पर चौधरी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया था, क्योंकि इसने इसकी हवस पूरी नहीं होने दी थी। आज कुदरत ने इसका असली चेहरा सबको दिखा दिया और इसका अपनी बेटी इबरत का निशान बना दिया। मोहल्ले की औरतें शर्मिंदगी से सर झुकाए हमारे घर की तरफ देख रही थीं। वहीं बूढ़ा रहीम बख्श जो रोज़ रिश्ता लेकर आता था, वो भी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चौधरी असलम की बेटी भागना दरअसल इस जुल्म का जवाब था जो इसने मुझ जैसी यतीम पर किया था, जो अपनी चादर सर पर अच्छी तरह ओढ़ी थी और स्कूल के लिए निकल पड़ी। जब मैं चौधरी असलम के घर के सामने गुजरी तो वो अंधा मुंह ज़मीन पर गिरा हुआ था और इसकी सफ़ेद पोशी का जनाजा निकल चुका था। मुझे इस पर तरस नहीं आया था, क्योंकि ये मकाफत अमल था जिस पर साबित कर दिया था कि सच हमेशा ज़िंदा रहता है। चौधरी असलम के घर पर में पार होने वाली क़यामत के बाद मोहल्ले की फ़िज़ा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी और जुल्म का निशान अब हमेशा के लिए मिट चुका था। मगर मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और रोज़ की तरह सर उठाकर स्कूल जाती रही। अब लोग मुझे देखकर सरगोशियाँ नहीं करते थे, बल्कि इनकी नज़रों में मेरे लिए शर्मिंदगी और एहतराम होता था। एक दिन स्कूल के मामूल के औकात प्रिंसिपल साहबा ने मुझे अपने दफ्तर बुलाया। मैं दिल में थोड़ी घबराई हुई थी, शायद कोई नया मसला ना हो, मगर दफ्तर में दाखिल होते ही मैंने देखा कि इनके चेहरे पर परेशानी के बजाय एक ख़ास किस्म का एहतराम और परसकून मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और मैं अपने हाथ में लेते हुए एक गहरा सांस लिया और मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि बेटा, जो कुछ तुम पर बीता है उसे करीब से देख रही हूँ, और तुमने जिस सब्र और वक़ार के साथ इन हालात का सामना किया है, आज के दौर में ऐसी हिम्मत और इस्तकामत कम देखने को मिलती है। चौधरी असलम का अंजाम तो वही हुआ था जो होना था, मगर तुम्हें आज